یہ منتشر نہ بیٹھے، ساتھی ممبر کے قریب آ جائیں، جو ساتھی فاصلے سے ہیں وہ آگے آگے آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ یہ آیتیں گزشتہ کل بھی آپ حضرات نے سنی تھی۔ آیات کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہی دینے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں اور خبردار کرنے والے ہیں دوزخ کے عذاب سے، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہیں۔ اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، اور کافروں اور منافقوں کی بات کو نہ مانیں اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کی پرواہ نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں۔ اللہ جل جلالہ کی ذات کام بنانے کے لیے کافی ذات ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ گزشتہ کل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے شاہد کا بیان آپ حضرات نے سنا کافی تفصیل کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہد کیسے ہیں۔ اور دوسری صفت ہمارے رب نے بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشر ہیں۔ مبشر جنت کی خوشخبری دینے والا۔ اسی طرح بشیر کا لفظ بھی آپ حضرات سنتے ہوں گے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر بنا کے بھیجا ہے۔ بشیر جنت کی خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا۔ اور ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ نذیر دوزخ کے عذاب سے خبردار کرنے والا، ڈرانے والا۔ یہ تین صفتیں ہو گئیں۔ شاہد میں کافی ساری باتیں آ گئی کل، اور مبشر یہ واضح ہے، نذیر بھی واضح ہے۔ چوتھی صفت ہمارے رب نے بیان فرمائی ہے کہ آپ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ اور یہ وصف آپ کا ایسا ہے کہ ابتدائے نبوت سے لے کر جس وقت سے آپ کو یعنی دعوت کا حکم ملا، یا ایھا المدثر والی آیت سے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو ڈرائیں۔ اس وقت سے لے کر کے آخری سانس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اس میں ایک نقطہ لکھتے ہیں علماء کرام، وہ کہ فرماتے ہیں مفسرین کہ دعوت والی صفت کو اللہ جل جلالہ کے اذن اور اللہ کی مدد کے ساتھ مقید کیوں کیا؟ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں مفسرین کہ چونکہ یہ کام مشکل کام ہے اور عمومی طور پر لوگوں کی طرف سے تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، تو یہ تکالیف اللہ کی مدد کے بغیر آسان نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی اعانت ہوگی تو آسان ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے۔ اور جتنے اوصاف ہیں، ایک تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول کی زندگی کے ساتھ خاص ہیں،
اور اس کی خصوصیت کی وضاحت ہو گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفات جو آپ کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ نے چاہا ہے کہ یہ چیز امت کی طرف منتقل ہو۔ انہی میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ بھی ایک ڈھنگ ہے، ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ جیسے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھی جاتی ہیں، لیکن یہ والی بات کہ بھئی اللہ کی طرف کیسے بلائیں، تو ہمارے رب نے جا بجا اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ جیسے 14ویں پارے کے آخری صفحے پہ ایک آیت ہے، ہمارے رب فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ حکمت کے ساتھ کہ دعوت کیسی دینی چاہیے اور کس انداز سے آدمی دعوت دے تاکہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، سامنے والے کے دل پہ اثر بھی کر جائے، اس کی زندگی بھی بدل جائے، اور اس کی بے عزتی بھی نہ ہو، اس کی آبروریزی بھی نہ ہو، اور اس تک حق بات پہنچ بھی جائے، اور ایسے انداز سے پہنچے کہ والموعظۃ الحسنہ، موعظت وعظ و نصیحت اس کو کہتے ہیں، ایسے انداز سے بات کرنا کہ سامنے والے کا دل نرم ہو جائے اور وہ اللہ جل جلالہ کی بات کی طرف مائل ہو جائے۔ تو یہ چیز لازمی بات ہے، امت کے افراد کی طرف یہ ذمہ داری منتقل ہوئی ہے کہ امت، چونکہ یہ جو امت ہے یہ قیامت تک رہے گی، اور یہ امت قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندہ امت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب امت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے خلیفہ تھے، ایسے ہی خلافت کا کام اللہ پاک نے اس انسان کو بھی دیا ہے۔ خلافت یعنی اللہ کی بات دنیا میں چل جائے، اللہ کی بات دنیا کے اندر چل جائے، اور یہ والی بات کہ دنیا کے اندر اللہ کی بات چل جائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر نبی کو اللہ پاک نے یہ چیز دی ہے۔ 25ویں پارے کے سورہ شورى کے دوسرے رکوع میں اللہ پاک فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ اللہ پاک نے تم سب کے لیے اسی دین کو نافذ فرمایا ہے جس کی اللہ پاک نے وصیت حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کی اور سارے پیغمبروں کو بھی کی، اور سارے پیغمبروں سے یہ والی بات ہمارے رب نے فرمائی ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو دنیا کے اندر نافذ کرو اور دین کے اندر تفرقے بازی مت کرو، دین کے اندر ایسی حرکت مت کرو جس سے لوگ دین سے بیزار ہو جائیں، اور دین کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کو، دعوت الی اللہ والی صفت کو حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ مقید کیا کہ اچھی طرح نصیحت کر کے اور حکمت اور بصیرت کے ساتھ آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ 5ویں صفت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ آپ ایک روشن چراغ ہیں، آپ روشن چراغ ہیں۔ یہ بھی ہمارے نبی کی صفت ہے، اگرچہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ روشن چراغ سے قرآن پاک مراد ہے، لیکن چونکہ پوری اس آیت کے اندر ہمارے نبی کے اوصاف کا ذکر ہے، اس وجہ سے سراج منیر سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اور ایک عجیب بات لکھی ہے یہاں پر مفسرین نے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی ہے روشن چراغ کے ساتھ، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک مراد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک منور ہے، جس سے براہ راست
حضرات صحابہ کرام نے فیض حاصل کیا، برکات حاصل کی، اور برکتیں حاصل کر کے کائنات کا سب سے افضل ترین طبقہ وہ بنا جنہوں نے براہ راست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا، وہ صحابہ کرام ہیں۔ اس کے بعد کے لوگوں نے صحابہ سے حاصل کیا، تابعین سے حاصل کیا، تبع تابعین سے حاصل کیا، لیکن سب سے پہلے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے فیض ملا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ بات لکھی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام نبیوں کے بعد سب سے افضل طبقہ امت کے اندر وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ عام مردوں کی بنسبت جو برزخ کی زندگی ہے وہ نبیوں کو زیادہ حاصل ہے، جس کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو سراج منیر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک روشن چراغ ہے، تو جیسے زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی برکتیں وہ امت نے حاصل کی ہیں، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نورانیت سے برکتیں اور رحمتیں اور فیضان امت کو مل رہی ہیں۔ پھر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دل مبارک ہے وہ تو سورج کی روشنی سے بھی اس کی روشنی زیادہ ہے، تو چراغ اور سورج میں تو بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ سورج یہ ظاہری دنیا کو روشن کرتا ہے، انسان کی روحانیت کو روشن نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دل مبارک ہے وہ لوگوں کی روحانیت کی بڑھوتری کا سبب ہے، اور سورج ہمارے بس میں نہیں ہے، یعنی سورج تک ہماری رسائی ناممکن ہے، اور روشن چراغ تک رسائی وہ ہمارے بس میں ہے۔ اچھا، سورج کی جو روشنی ہے وہ خاص وقت میں لوگ استعمال کر سکتے ہیں، جب طلوع ہوگا غروب تک ہم سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جب غروب ہو گیا اب ہم سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن یہ جو چراغ ہے اس سے ہر وقت ہماری رسائی ممکن ہے اور ہم چراغ سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہر فرد بشر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چراغ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سر سے لے کر پیر تک، آپ کا وجود، آپ کا چلنا، آپ کا سونا، آپ کی گفتگو، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا جہاد، آپ کا ہر نقل و حرکت جتنے بھی ہیں وہ کیا ہے، وہ انوار و برکات کو دنیا میں پھیلانے کا سبب ہے۔ تو یہ اوصاف ہمارے رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں، اور بالکل بعین ہی اسی طرح کے اوصاف تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے نازل کی ہے۔ عطا ابن یسار ایک تابعی ہیں، وہ صحابی رسول سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے کہ حضرت تورات کا علم آپ کے پاس ہے، آپ ذرا یہ بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کے اندر کیا باتیں ہیں؟ تو اس میں تورات کی گفتگو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی اللہ جل جلالہ تورات میں ہمارے نبی کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ سمیتک المتوکل، ہم نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا۔ لیس بفظ ولا غلیظ، آپ دل کے بھی سخت نہیں ہیں اور آپ زبان کے بھی برے نہیں ہیں۔
ولا صخاب فی الاسواق، اور اے نبی آپ بازاروں میں چیخنے چلانے والے بھی نہیں ہیں، اور ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے وہ عرب کے اندر آپ کو بھیجا، اور عربوں کی حفاظت کے لیے آپ کو بھیجا۔ حفاظت کا مطلب آپ کی برکت سے اگر آپ نہیں آتے تو ان پر عذاب آتا، آپ آ گئے تو اللہ پاک نے عربوں کو عذاب سے بچایا۔ یہ تورات کی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کی برکت سے عربوں کو اللہ پاک نے عذاب سے بچایا، اور آپ ایسے ہیں کہ آپ کی جو امت ہے وہ حمادون ہے، اللہ کی بہت زیادہ صفت بیان کرتی ہے، اور ان کے جو پائنچے ہیں وہ ٹخنوں سے بہت اوپر ہیں، آدھی پنڈلی تک ان کے پائنچے ہوتے ہیں، آپ کی جو امت ہے۔ اور آپ کے جو مؤذن ہیں، اذان دینے والے ہیں، ان کی آوازیں فضاؤں کے اندر بلند ہیں، اور اسی طرح آپ کو اللہ جل جلالہ نے بھیجا ہے کلمہ طیبہ کے پھیلانے کے لیے، تاکہ اس کلمے کی برکت سے لوگوں کے مہر لگے ہوئے دل ان سے مہر ہٹے، ان کے بند کان کھلے، اور ان کی نابینا آنکھیں بینا ہو جائیں، اور اس وقت تک اللہ پاک آپ کو موت نہیں دیں گے جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا کے اندر اللہ پاک زندہ نہ کر لیں۔ یہ تورات کی گفتگو ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے منقول ہے، اور تفسیر میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ والی بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی مشکوٰۃ شریف جو ہماری حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ والے اوصاف ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، اور ہمیں ان باتوں سے کیا فائدہ ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص جتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف زیادہ بھیجے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو لے کر وہ دنیا میں زندہ کرے گا، اللہ جل جلالہ اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے انوارات سے اس کو اس دنیا میں حصہ دیں گے۔ اللہ کے رسول کے دل کے انوارات، یہ سراج منیر، یہ ختم نہیں ہو گیا، یہ تو قیامت تک یہ سلسلہ کیا ہے باقی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ تو یہ 5 اوصاف ہمارے رب نے بیان کیے تھے۔ گزشتہ کل شاہد کے بارے میں کافی ساری باتیں آئیں، آج مبشر، نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر، اس کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو ہوئی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، عافیت نصیب فرما، برکت نصیب فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، کامل ایمان عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آسمانی علوم عطا فرما، علوم پر عمل نصیب فرما، علوم کی تبلیغ آسان فرما، اپنی یاد نصیب فرما، اپنے پاک کلام کی تلاوت نصیب فرما، ہر گناہ سے حفاظت فرما، ہر نیکی کی توفیق عطا فرما۔ آج کے دن کے سارے کام اپنے کرم، اپنے فضل سے آسان فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمت۔